السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. نکو بوبینس. آج ہم پیج نمبر 8 سٹارٹ کریں گے. کل ہم نے پیج 7 کی ٹرانسلیشن دیکھی تھی. ہم نے دیکھا تھا نکو بوبینس لاسٹ جملہ تھا رین اسٹریٹ انٹو اے ٹری. وہ بھاگتا ہے اور سیدھا درخت میں ٹکراتا ہے. سو لیٹس جسٹ اسٹارٹ. آج میں کوشش کروں گا کہ اسی لیکچر میں اس یونٹ کو مکمل کر لیا جائے. پے اٹینشن اینڈ لسن کیئرفلی. بڑے دھیان سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ. گاٹ یو سیٹ دا وائس. اسی آواز نے کہا پکڑ لیا تمہیں. اینڈ نکو بوبینس فیلٹ 5 thick fingers آن ہز نیک. اور نکو بوبینس نے محسوس کیں 5 موٹی انگلیاں اپنی گردن پر. آؤ سیڈ نکو بوبینس. ظاہری بات ہے گردن پر دباؤ آیا انگلیوں کا تو اس کے منہ سے نکلا آؤ. آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو. میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں. سیٹ دا وائس. اس آواز نے کہا. اینڈ نکو بوبینس فیلٹ 5 more thick fingers راؤنڈ ہز ریسٹ. اور نکو بوبینس نے 5 مزید موٹی انگلیوں کو محسوس کیا اپنی کلائی کے ارد گرد. بٹ لیکن نکو بوبینس انسٹیڈ آف ٹرائنگ ٹو رن اوے. نکو بوبینس نے بجائے اس کے ٹرائنگ ٹو رن اوے بھاگنے کی کوشش کرنے کی بجائے ڈبلڈ ہمسیلف اپ خود کو دوہرا کیا اوپر کی جانب. اینڈ وینٹ بیکورڈس اور پھر پچھلی جانب چلا گیا. ایز فاسٹ ایز ہی کوڈ اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے وہ پیچھے کی جانب دوڑ سکتا تھا. مطلب الٹا بھاگنے لگ گیا اسی آدمی کی طرح. سو دا مینز لیگس ور knocked فرام انڈر ہم. اس طرح سے اس آدمی کی ٹانگیں اس کے نیچے سے نکل گئیں. مطلب وہ گر گیا. اینڈ ہی لینڈڈ ان اے پائل آف لیوز. اور وہ پتوں کے ڈھیر پر ڈھیر پر جا گرا. آر یو آل رائٹ کالڈ روزی. روزی نے پوچھا کیا آپ ٹھیک ہو. بٹ شی ڈیڈنٹ ہیئر اینی رپلائی. لیکن روزی کو کوئی جواب نہ سنائی دیا. ایکسیپٹ فار دی مین سوائے اس شخص کی آواز کے. ہو گراؤلڈ جس نے غرا کر کہا. جسٹ یو ویٹ. تم بس ٹھہرو ذرا. وہ انتظار کرو. بوتھ آف یو تم دونوں. اوہ ڈیئر سیڈ روزی. روزی نے کہا اوہ ساؤنڈس لائک ٹربل. ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی دقت میں ہیں. 3 ڈاٹس ہیں. اس کے بعد چوتھا ڈاٹ فل سٹاپ کا ہے. اس کو ہم ایلپسس کہتے ہیں. ایلپسس مینس کہ بات اس کی ابھی جاری تھی. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنی بات کو یہاں پہ روک دیا. اینڈ شی واز رائٹ. اور وہ ٹھیک تھی. یعنی کہ وہ واقعی دقت میں تھے. سو چیپٹر 2 اسٹارٹس. نکو بوبینس رین ایز فاسٹ ایز ہی کوڈ. نکو بوبینس اتنی تیزی سے بھاگا جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا. اکراس دی لان ڈاؤن دی پاتھ راؤنڈ اے ہیچ اینڈ انٹو اے لٹل شیڈ اینڈ bolted the door. اکراس دی لان لان کے پار. ڈاؤن دی پاتھ راستے پر. راؤنڈ دا ہیچ کنارے سے مڑتا ہوا. اینڈ انٹو اے لٹل شیڈ اور ایک چھوٹے سے شیڈ میں یا چھوٹے سے کمرے میں. اینڈ bolted the door اور اس نے دروازے کو چٹکنی لگا دی. اوپن اپ cried the man. دروازہ کھولو اس شخص نے چلا کر کہا. اینڈ دا hinges creaked اور قبضے چیخے. hinges وہ قبضے جو دروازوں کو لگے ہوتے ہیں. اینڈ دا ڈور shook اور دروازہ ہلا. ایز ہی banged it with his fists کیونکہ اس نے دروازے کو اپنی مکیوں سے کھڑکا دیا تھا. بینگڈ زوردار مکے مارے تھے. That door's not going to last long. یہ دروازہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکے گا. Thought Nico Bobinus to himself. Nico Bobinus نے خود سے سوچا. And he dragged a large old stone roller up against it. اور اس نے گھسیٹا ایک بڑے پرانے اسٹون رولر کو اپ اگینسٹ اٹ اور اسے گھسیٹ کر دروازے کے ساتھ کر دیا. اوپن دس ڈور ایٹ ونس. اس دروازے کو فوراً کھولو. ڈو یو ہیئر کیا تم سنتے ہو. دا مین واز شاؤٹنگ. وہ شخص چلا رہا تھا. بٹ نکو بوبینس ڈیڈنٹ ہیئر اینی تھنگ آل.
لیکن نکوبوبینس نے کچھ بھی نہیں سنا. ہی واز ٹو امیزڈ بائی واٹ ہی ہیڈ فاؤنڈ، کیونکہ وہ بہت حیران ہو چکا تھا اس چیز سے جو اس نے ابھی ابھی تلاش کی تھی. یو ول ہیو ٹو کم آؤٹ ایونچولی، تمہیں آخر کار باہر آنا ہی ہے. دا مین واز سینگ، وہ شخص کہہ رہا تھا. اینڈ دا لانگر یو لیو اٹ، اور تم جتنی دیر میں یہاں سے نکلو گے، دا ورس اٹ ول بی فار یو، تمہارے لیے اتنا ہی برا ہوگا. سوری. بٹ ہی could ہی could have saved his breath، لیکن وہ اپنی جان بچا سکتا تھا. نکوبوبینس واز آن his knees، نکوبوبینس اپنے گھٹنوں پر تھا. ایگزامننگ what he had revealed، ابھی وہ معائنہ کر رہا تھا جس چیز کو اس نے ابھی ابھی ظاہر کیا تھا. when he moved the roller، جب اس نے رولر کو وہاں سے ہٹایا تھا. he brushed off the dust، اس نے خاک کو صاف کیا. and undid the catch، کنڈی کھولی. اینڈ دین لفٹڈ اٹ اپ، اور پھر اسے اوپر اٹھا دیا. رائٹ، ٹھیک. آئی ایم گوئنگ ٹو بریک دس ڈور ڈاؤن سیڈ دا مین، اس شخص نے کہا. اچھا، میں اس دروازے کو توڑنے لگا ہوں. اینڈ دین، اور پھر، بیکاز ہی نیو، کیونکہ وہ جانتا تھا، ہی ہیڈ ہیو ٹو ریپیئر دا ڈور ہمسیلف، کہ دروازہ اگر وہ توڑتا تو اسے ہی دروازے کی مرمت کرنی پڑنی تھی. ہی ایڈڈ، اس نے مزید کہا. ڈو یو ہیئر، کیا تم سنتے ہو؟ بٹ نکوبوبینس ڈیڈنٹ ہیئر، نکوبوبینس نے بالکل نہیں سنا. نکوبوبینس ہیڈ ڈس اپیئرڈ، وہ تو غائب ہو چکا تھا. تھرو دا ٹریپ ڈور، اس خفیہ دروازے سے. ہی ہیڈ ڈسکورڈ، جو اس نے دریافت کیا تھا. اینڈ واز رننگ ڈاؤن اسٹون اسٹیپس، اور وہ بھاگ رہا تھا نیچے پتھر کے زینوں پر، سیڑھی پر. دیٹ ور سلپری، اور وہ سیڑھیاں یا زینہ وہ اس پر پھسلن تھی. ود سلائم، چننے کی وجہ سے. اینڈ دیٹ اسمیلٹ آف گریو یارڈس، اور جہاں سے قبرستان جیسی بدبو آ رہی تھی. اینڈ دیٹ وینٹ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن، اور وہ سیڑھیاں نیچے سے نیچے ہی جاتی گئیں. ڈیپر انٹو دا گراؤنڈ، زمین میں گہری تر ہوتی گئیں. انٹل، یہاں تک کہ اٹ بیکیم پچ ڈارک، مکمل اندھیرا چھا گیا. روزی سیڈ نکوبوبینس ٹو ہمسیلف، نکوبوبینس نے خود سے کہا. روزی، دس از آل یور فالٹ، روزی، یہ سب تمہارا قصور ہے. ہی ہرڈ ہز ہارٹ پاؤنڈنگ، اس نے سنا اپنے دل کے اچھلنے کی آواز کو. پاؤنڈنگ زور زور سے دھڑکنے کے لیے یوز ہو رہا ہے، اچھلنے کے لیے آتا ہے اکثر. ہی ہرڈ ہز ہارٹ پاؤنڈنگ، اس نے اپنے دل کے اچھلنے کی آواز کو سنا. اینڈ اسٹیپس ایکوئنگ along دا ڈینک راک آف دی نیرو پیسج وے، اور اس کے قدموں کی گونج آ رہی تھی اس چٹانی تنگ راستے پر. انٹل آل ایٹ ونس، یہاں تک کہ بالکل اچانک. دیر واز نتھنگ، وہاں کچھ نہیں تھا. اینڈ بیفور ہی ریئلائزڈ، اور اس سے پہلے کہ اسے احساس ہوتا، ہی واز فالنگ ان دا بلیکنیس، وہ تاریکی میں گر رہا تھا. وہ گر رہا تھا. پیج 9 اسٹارٹ ہو گیا ہے. Several thoughts flashed through his mind at the same time، اور جب وہ گرا تو ایک ہی وقت میں کئی خیالات اس کے دماغ میں آئے. The first was something along the lines of، پہلا خیال کچھ اس طرح کا تھا یا کچھ اس طرز کا تھا. بودر، کہ اسے پریشان ہونا چاہیے. Only a bit ruder، تھوڑا سا تلخ، یہ پہلا خیال تھا. The second was a rather unkind thought، اور دوسرا خیال کافی حد تک نامہربان خیال تھا. About his best friend، اس کے بہترین دوست کے بارے میں. Who had instigated the whole expedition، جس نے شروع کی تھی یہ تمام مہم. Instigate شروع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. And it involved her dangling over a snake pit، اور اس میں شامل تھی involved her dangling over a snake pit، کہ جیسے اسی نے اس کو سانپ کی بل میں پھنسایا تھا. while numerous fierce dragons، جبکہ بے شمار غضبناک قسم کے سانپ یا ڈریگنز flew at her chanting، جو اڑتے رہے تھے اس کی چینٹنگ، اس کے خیالات میں. how could you do it to him،
تم اس کے ساتھ کیسا ایسا کر سکتی ہو؟ پور نکوبوبینس، بیچارہ نکوبوبینس. دا تھرڈ تھاٹ واز، تیسرا خیال تھا، سپوز اٹس اے ویل، فرض کرو کہ یہ کوئی کنواں ہے جس میں وہ گر رہا ہے. اب یہ سارے خیالات سائملٹینیسلی بلکہ ایک ہی ٹائم میں اس کے دماغ میں آتے جا رہے ہیں. اے ڈیپ ان یوزڈ ویل، ایک گہرا غیر استعمال شدہ کنواں، ود سلیمی سلپری سائڈس، جس کی اطراف میں پھسلن ہوگی، دیٹ یو کوڈ نیور کلائمب، جسے آپ کبھی واپس نہیں چڑھ سکتے، اینڈ آئسی واٹر ایٹ دی باٹم، اور اس کے پیندے پر ٹھنڈا پانی ہو، دیٹ. پھر الپسس آ گیا، مطلب ابھی مزید خیالات بھی آ رہے تھے. ایٹ دس پوائنٹ، بالکل اسی لمحے یا عین اسی جگہ پر، ہی ڈسکورڈ اٹ واز ناٹ اے ویل، اس نے دریافت کیا کہ یہ کوئی کنواں نہیں تھا. ہی میڈ دس ڈسکوری ویری سڈنلی، اس نے یہ دریافت بہت اچانک کی تھی، اینڈ ویری پینفلی، اور بڑی درد کے ساتھ کی تھی. تو کیسے، کیا میٹافوریکلی ہمیں کیا سمجھ آیا کہ وہ اب گر گیا تھا زمین پر، گر چکا تھا ویری پینفلی. ظاہری بات ہے پھر ہی اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی کنواں نہیں ہے. اوف، سیڈ نکوبوبینس، نکوبوبینس نے کہا. اینڈ ہی لے دیئر ان دا پچ بلیکنیس، اور وہ لیٹا ہوا تھا وہیں انتہائی تاریکی میں، ود ناٹ اے سنگل بریتھ لیفٹ ان ہز باڈی، اور اس کے جسم میں ایک بھی سانس نہیں بچا تھا. فار واٹ سیمڈ لائک دا ہول ونٹر، کیونکہ کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے مکمل سردیاں ہوں. بٹ واز پروبیبلی اونلی اے فیو سیکنڈس، لیکن غالباً ایسا احساس اسے صرف چند لمحات کے لیے ہوا. ہی کیم ٹو ہم سیلف، اسے ہوش آیا. کیم ٹو ون سیلف ایڈیومیٹک فریز ہے، ہوش میں آنا. ہی کیم ٹو ہم سیلف، اسے ہوش آیا. ان فیکٹ، دراصل، جسٹ ایز اے اسٹون ہٹ ہم آن دی ہیڈ، بالکل ایسے ہی جیسے اس کے سر پر کوئی پتھر لگا ہو. اوف، سیڈ نکوبوبینس اگین، نکوبوبینس نے پھر کہا ایک دفعہ. اینڈ دین ریئلائزڈ، پھر اسے احساس ہوا. ہی کوڈ ہیئر فٹ اسٹیپس، کہ وہ قدموں کی آواز سن سکتا تھا. ہائی اباو ہم، اپنے اوپر، یعنی جہاں سے وہ آیا تھا وہیں سے اس کو قدموں کی آواز سنائی دی تھی. اسٹاپ سر، جناب رک جائیں. ہی کالڈ آؤٹ، اس نے پکارا. بٹ دا فٹ اسٹیپس کیپٹ آن کمنگ ڈاؤن، لیکن قدموں کی آواز نیچے سے نیچے آتی گئی. آہا، آئی گاٹ یو ناؤ، اب تو میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا ہے. cried the man، اس شخص نے چلا کر کہا. اینڈ آئی شیل بیٹ ایوری بون ان یور باڈی، اور میں تمہارے جسم کی ہر ہڈی توڑ دوں گا. until it is black، یہاں تک کہ یہ سیاہ. اینڈ پھر الپسس آ گیا، مطلب وہ آگے اپنی بات جاری کرنا چاہ رہا تھا لیکن کر نہیں پایا. نکوبوبینس supposed the man was going to say blue until it is black and blue، یہاں تک کہ تمہیں تارے نظر آ جائیں، یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا ہر چیز عیاں ہو جائے. نکوبوبینس supposed the man was going to say blue، نکوبوبینس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ شخص بلو کہے گا. بٹ لیکن ان فیکٹ، دراصل، the next word he uttered، لیکن دراصل جو اگلا لفظ اس نے اپنے منہ سے ادا کیا، sound more like، کچھ ایسا سنائی دیا. سمجھ آ گئی بچوں بات کی؟ مطلب وہ بلو کہنا تھا تو بلو کا صرف بی اس کے منہ سے نکلا ہے، اور کیونکہ اس کے بعد وہ بھی پھسل گیا نکوبوبینس کی طرح، تو اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا بلکہ یہ ایک آواز سی نکلی ہے جو گرتے وقت اس کے منہ سے نکلی. اٹ واز ناٹ اے ورڈ ود وچ نکوبوبینس واز ایٹ آل فیملیئر، یہ کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جس کے ساتھ نکوبوبینس مکمل طور پر مانوس ہو. بٹ ہی انڈرسٹوڈ اٹس میننگ پرفیکٹلی، لیکن وہ اس لفظ کے معنی مکمل طور پر سمجھ گیا تھا. اینڈ کیا سمجھا تھا بچوں یہاں پر؟ ظاہری بات ہے نکوبوبینس کو پتہ چل گیا تھا کہ جیسے میں گرا تھا ویسے ہی وہ بھی گرا ہے. اینڈ مووڈ اسمارٹلی، اور وہ تیزی سے اس نے حرکت کی، آؤٹ آف دی وے، راستے سے. نکوبوبینس ایک ذہین بچہ ہے، اس لیے ہل گیا وہاں سے، کیونکہ جہاں پہ یہ گرا ہے آبویسلی وہ بندہ جو آیا ہے اس نے بھی اسی جگہ پر گرنا ہے. کریش، دھماکہ ہوتا ہے. آر یو آل رائٹ، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ہی آسکڈ، نکوبوبینس نے پوچھا. دیر واز سائلنس، وہاں مکمل خاموشی تھی. نکوبوبینس فیلٹ ہز وے بیک ان دا پچ ڈارک، نکوبوبینس نے اپنا راستہ محسوس کیا ٹٹولہ انتہائی گھنے
تاریک اندھیرے میں. until his hand touched the man's leather jerkin, یہاں تک کہ اس کے ہاتھ نے چھوا اس آدمی کی لیدر کی چمڑے کی بنی ہوئی سلیو لیس جیکٹ کو. The man was lying. The man was lying as still as death. وہ شخص لیٹا ہوا تھا اتنا ساکن جیسے کہ موت. But he was breathing. لیکن وہ سانس لے رہا تھا. یہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں نکوبوبینس حیران پاس بیٹھا ہوا ہے. I think it is page number 10. Yes, this is the last page. I must get help. مجھے مدد حاصل کرنی چاہیے, ضرور مدد حاصل کرنی چاہیے. Said Nicobobinus to himself. Nicobobinus نے خود سے کہا. And he began groping around in the blackness. اور اس نے تاریکی میں ارد گرد ٹٹولنا شروع کر دیا. To find another way out. تاکہ کوئی اور راستہ باہر نکلنے کے لیے ڈھونڈے. When he found it. جب اسے یہ راستہ ملا. However his heart sank. تاہم اس کا دل ڈوب ہی گیا. The only exit appeared to be a narrow gap. واحد باہر نکلنے کا راستہ ایک تنگ سا راستہ تھا. Down by the floor. جو فرش کے بالکل قریب تھا. No more than a foot high. زمین سے 1 فٹ بھی اونچا نہیں تھا. I can squirm through that. میں اس میں سے سکڑ کر اپنے پورے جسم کو دوہرا تیرا کر کے squirm سکڑنا. Through that. اس میں سے. I can't squirm through that. میں اس میں سے سکڑ کر بھی نہیں گزر سکتا. In the pitch dark. انتہائی گھنے انتہائی تاریک اندھیرے میں. He said to himself. اس نے خود سے کہا. But at that very moment. لیکن بالکل اسی لمحے. He heard Rosie's cheerful voice saying. اس نے سنا روزی کی خوشگوار آواز کو یہ کہتے ہوئے. You can do it. You can do it. تم یہ کر سکتے ہو. Nicobobinus span round. Nicobobinus تیزی سے گھوما. And there. اور وہاں پر. To his immense surprise. اس کے لیے بہت زیادہ حیرت کی بات تھی. Was nothing. کیونکہ وہاں پر کچھ نہیں تھا. No Rosie. No anybody. نہ تو اسے روزی دکھائی دی نہ کوئی اور شخص. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آواز آئی تھی یہ اس کے دماغ کی آواز تھی. کیونکہ جب بھی وہ مشکل میں ہوتا تھا تو روزی اسے کہتی تھی کم آن یو کین ڈو اٹ, کم آن یو کین ڈو اٹ. تو اس لیے اب یہ آواز اس کو پھر آ گئی اس کی امیجنیشن میں کہ ہاں روزی اگر یہاں ہوتی تو یہی کہتی, اور روزی حالانکہ ایکچولی وہاں پر موجود نہیں تھی. بٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن میں نہیں جانتا. اف اٹ لیڈس اینی ویئر. کہ کیا یہ راستہ کہیں جاتا بھی ہے. ہی سیڈ ٹو دی وائس ان ہز ہیڈ. اس نے اسی آواز کو یعنی روزی کی آواز کو اپنے دماغ میں آنے والی آواز کو یہ جواب دیا. اینڈ اٹ از سچ اے ٹائٹ اسکویز. اور یہ بہت ہی تنگ سکڑنا ہے. آئی مائٹ گیٹ اسٹک. ہو سکتا ہے کہ میں پھنس ہی جاؤں. ہی ڈیڈنٹ ہیئر روزیز وائس اگین. اسے روزی کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی. بٹ ہی نیو. لیکن وہ جانتا تھا. واٹ اٹ ووڈ ہیو سیڈ. کہ اس آواز نے کیا کہا ہوگا. اینڈ دیٹ واز ہاؤ ہی فاؤنڈ ہم سیلف. اور یہی وجہ تھی کہ کیسے اس نے خود کو پایا. ریگلنگ دوہرا ہوتے ہوئے. ڈاؤن اے نیرو پیسج. نیچے ریگلنگ ڈاؤن نیچے دوہرا تہرا ہوتے ہوئے. اے نیرو پیسج اس تنگ راستے میں. آف سٹون جو پتھروں کا تھا. ان دا پچ بلیک انتہائی تاریک اندھیرے میں. ہی اسکویمڈ. اس نے خود کو مروڑا. اینڈ ہی ریگلڈ دیئر. اور پھر وہ وہاں پر دوہرا ہوا. ان دا بلیک اس تاریکی میں. فار اے لانگ لانگ ٹائم. کافی لمبے لمبے عرصے کے لیے. مطلب کافی دیر وہ اس تنگ راستے میں خود کو سکویڑ کر چھوٹا کر کے اور کھسٹ کھسٹ رہا تھا. اینڈ دا ٹنل گاٹ نیرور. اور آگے جا کر سرنگ مزید تنگ ہوتی گئی. انٹل یہاں تک کہ ہی کوڈ ہارڈلی انچ along it. وہ بڑی مشکل سے 1 انچ کا فاصلہ اس میں طے کرتا تھا. I am going back. میں واپس جا رہا ہوں. He said to himself. اس نے خود سے کہا. But he didn't. لیکن وہ گیا نہیں. He just kept wriggling and squirming. اس نے صرف خود کو دوہرا کرنا اور سکیڑنا جاری رکھا. Until suddenly. یہاں تک کہ اچانک. He found he could stand up. اسے پتہ چلا کہ وہ تو کھڑا ہو سکتا تھا. He took a pace forward. وہ تیزی سے بھاگا. Pace forward تیزی سے آگے کی جانب بھاگا. And immediately. اور فوراً ہی.
fell over stone steps, گر گیا پتھر کے زینوں پر, leading up, جو اوپر جا رہے تھے. Oh, he said, اس نے کہا, although what he really meant was, اگرچہ اس کے اس او کا حقیقتاً اصل مطلب یہ تھا, thank goodness, خدایا تیرا شکر ہے, یا خوش قسمتی کا شکریہ. He began to climb, وہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا. And he was still climbing some minutes later, اور وہ چند منٹ بعد تک بھی چڑھتا رہا. It must be a tower, یہ تو کوئی ٹاور ہوگا, he thought, اس نے سوچا, اور the grandest house in Venus, یا پھر یہ وینس کا سب سے بڑا یا شاندار گھر ہوگا. But at that very moment, لیکن بالکل اسی لمحے, he saw a crack of light, اسے روشنی کی ایک کرن, crack جو دراڑ میں سے ہلکی سی کرن آتی ہے, سوری, he saw a crack of light, اس نے روشنی کی کرن دیکھی. He stretched out his hand, اس نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا, and found himself, اور اس نے خود کو پایا, touching a catch, کہ وہ ایک کنڈی کو چھو رہا تھا, that clicked softly in the dark, اور وہ کنڈی کلک کر گئی, مطلب فوراً کھل گئی نرمی سے, in the dark, تاریکی میں. A panel suddenly slid open, اور کھڑکی کا دروازہ پھسل کر کھل گیا, مطلب ایک سائڈ کو ہو گیا. And Nico Bobinus stepped through, اور نکو بوبینس نے اس میں قدم رکھا, into the most amazing room, انتہائی حیران کن کمرے میں, he had ever seen, جو اس نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھا ہو, یا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. About the author, there are the first two chapters from a novel called Nicobobinus. یہ ایک ناول بائی ٹیری جونس, ٹیری جونس کے لکھے ہوئے ناول نکوبوبینس کے پہلے 2 چیپٹرز ہیں اس لیسن میں. اٹ از فل آف ہیومر اینڈ ایڈونچر, یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ پورے کا پورا لیسن مزاح اور مہمات سے بھرا ہوا ہے. اینڈ یو شوڈ ریڈ دا ہول ناول, اور آپ کو پورا ناول بھی پڑھنا چاہیے, ایف یو گیٹ اے چانس, اگر آپ کو موقع ملے. بسائڈز رائٹنگ بکس اینڈ پوئمس, کتابیں اور نظمیں لکھنے کے علاوہ, ٹیری جونس از اے کامیڈین, ٹیری جونس ایک مزاح نگار ہے, اسکرین رائٹر, ٹی وی کے لیے, ڈراموں کے لیے لکھتا ہے, ایکٹر اداکار ہے, ڈائریکٹر ہدایت کار ہے, اینڈ ہسٹورین, اور ایک مورخ بھی ہے. سو یہ آپ کا لیسن ختم ہوا. تھینک یو سو مچ.